امام حسن کا دسترخوان جو سبط رسول امام حسن علیہ السلام کی یاد میں دنیا بھر کے مسلمان اپنے گھروں میں ضرور بچھاتے ہیں، جسے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمد امام حسن پر اپنے گھر میں اس طرح سے بچھایا تھا کہ آج بھی اس دسترخوان کو امام حسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس دسترخوان سے متعلق بہت سے سوالات ہیں جو لوگ ہم سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ کون سی تاریخ بہترین تاریخ ہے اس دسترخوان کو بچھانے کی، اس کا اہتمام کرنے کی؟ تو وہ تاریخ جو مخصوص ہے امام حسن کے دسترخوان سے وہ 22 جمادی الثانی یعنی 22 جمادی الاخر ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 22 جمادی الثانی کو وقت عصر سے پہلے اس نظر کو کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی امام حسن کی ولادت یعنی 15 رمضان اور شہادت یعنی 28 صفر کو ہی جناب امام حسن کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اور علماء کا بیان ہے کہ جو شخص ہر مہینے کی 15 کو امام حسن کا دسترخوان بچھائے اس سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی جاتا رہے گا۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے کی 15 کو بھی امام حسن کا دسترخوان کر سکتے ہیں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ 7 پشتوں تک 7 نسلوں تک اس کے گھر سے فقر و فاقہ، تنگ دستی اور رزق کی قلت چلی جائے، اسے چاہیے کہ ہر ماہ کی 15 کو امام حسن کی نظر ضرور کی۔ دوسرا سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا ضروری ہے کہ امام حسن کی نظر میں طرح طرح کے طعام موجود اور مختلف ڈشز بنائی جائے؟ جی نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس میسر ہے، روٹی، پانی، چاول، جو بھی چاہے سادہ غذا ہو، آپ اس نظر کو ضرور کریں۔ بہت سے لوگ اس نظر کو اس لیے نہیں کرتے کہ ہم طرح طرح کے طعام نہیں بنا سکتے، ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے۔ تو یقیناً آپ اپنے آپ کو اس عظیم شرف سے محروم نہ رکھیں فقط اس لیے کہ آپ زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے۔ کوشش کیجیے چاہے تو کسی شخص کسی ایک مہمان کو اپنے گھر بلا لیجیے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر امام حسن کی نظر کریں اور ساتھ تناول کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہرا کپڑا بچھایا جائے یا ہرا دسترخوان ہو اور ہری چیزوں کا رکھا جائے؟ تو دیکھیے، شرعی اعتبار سے یہ واجب امر نہیں ہے کہ آپ ہری چیزوں کو مہیا کریں اور ہرے کپڑے پر، ہرے دسترخوان پر اس نظر کو کریں۔ اگر ہرا رنگ میسر ہو، چونکہ ہرا رنگ امام حسن سے منسوب ہے، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو بسم اللہ، اور اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی پاک جگہ، آپ کی ڈائننگ ٹیبل ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں دسترخوان بچھتا ہو، اس جگہ پر نظر کو کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے کریں، یعنی کیا سورہ، کس طرح سے درود شریف پڑھیں، تعداد کیا ہونی چاہیے؟ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ امام حسن کا جو عدد بنا کر تنہا عدد بنتا ہے وہ 10 بنتا ہے، تو کوشش کریں 10 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور اسی طرح سے 1 مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص، 3 مرتبہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر 10 مرتبہ صلوات ہدیہ کریں، اور امام حسن کی زیارت پڑھیں، اور وہ جو نظر آپ کے سامنے موجود ہے وہ نظر کریں۔ اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ سورہ دہر کو اگر آپ 2-3 دن سے یہ عمل شروع کریں تو 10 روز تک سورہ دہر کو پڑھ کر، یعنی سورہ حلقہ بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اسے پڑھ کر جناب امام حسن کو ہدیہ فرمائیں، تاکہ امام حسن کے توسل سے پروردگار عالم آپ کے اس کاوش کو قبول فرما لے۔ گزارش ضرور کروں گی، ایسا نہ ہو کہ فقط اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں۔ بے شک بہت ضروری چیز ہے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینا، انہیں مہمان کرنا، انہیں اپنے گھر میں کھانا کھلانا ایک عظیم عبادت ہے، لیکن یہ وہ سنت ہے کہ جو نہ صرف ہمیں مکارم اخلاق سکھا رہی ہے بلکہ خدا کی راہ میں انفاق کرنا سکھا رہی ہے، خدا کی راہ میں محتاجوں کو، مسافروں کو کھلانا سکھا رہی ہے۔ تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اس دسترخوان میں غربا کو، مساکین کو ضرور شامل کریں، تاکہ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اور جنہیں پورے سال اچھی غذائیں کھانا نصیب نہیں ہوتی، وہ امام حسن کے دسترخوان پر آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان لوگوں میں کہ جو صاحب ثروت ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر تناول کر سکیں۔ اور اگر آپ کے ممکن نہ ہو کہ گھر میں ایسے لوگوں کو بلائیں تو کوشش کریں کہ جناب امام حسن کے نام پر اس روز 22 جمادی الثانی کو جتنا ہو سکے فقراء میں، غربا میں کھانا تقسیم کریں، کیونکہ یہی اصل مقصد ہے نظر امام حسن کا۔ یقین